السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر خاکسار نوید خان ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں این ٹی اے نیٹ جے آر ایف اور یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بہت ہی اہم اور ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش کی بی اے کلاسز جو کہ فرسٹ سیمسٹر ہے اس کے اردو کے نصاب میں شامل اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات۔ دوستو، اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات ہیں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات این ٹی اے نیٹ جے آر ایف اور یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام میں خاص طور سے پوچھے جاتے ہیں، اور کئی اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہم سوال کو چھوڑ دیتے ہیں یا غلط کراتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے اردو کی پیدائش سے متعلق جو مختلف نظریات ہیں ان سب کو ایک ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے سامنے بہت اچھے اور آسان الفاظ میں ان سب کو سمجھانے کی رکھنے کی اس ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، اسکپ نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اہم معلومات اسکپ کرنے میں آپ سے چھوٹ جائے اور وہی چیز آپ کے ایگزام میں پوچھ لی جائے تو نقصان ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک اچھی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو جو کہ اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات پر منحصر ہے، آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا اس کلاس کا ہمارا پہلا سوال: اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ مذکورہ بالا قول کس ادیب سے منسوب ہے اور کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ دوستو، اس کا حوالہ بھی دیا ہے اوپر کہ کس صفحے پر یہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ یہ جس ادیب سے منسوب ہے وہ ہے محمد حسین آزاد، اور آب حیات کے اندر یہ بات مولانا محمد حسین آزاد نے کہی ہے۔ آب حیات کو مولانا محمد حسین آزاد نے 1880 میں تصنیف کیا، اور اس کتاب کے اندر اردو شاعری کو 5 حصوں میں 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد حسین آزاد نے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے اچھے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کے پنجابی سے پیدا ہونے کا نظریہ کس عظیم محقق نے پیش کیا ہے؟ تو جواب ہے محمود خان شیرانی، اور انہوں نے یہ نظریہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا ہے کہ اردو زبان کی پیدائش یا اردو زبان جو ہے وہ پنجابی زبان سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ عظیم محقق محمود خان شیرانی نے دیا ہے اور اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ آئیے اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اردو کو برج بھاشا سے کوئی تعلق نہیں، ان میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہنوں بہنوں کا ہے۔ ایک یہ قول ہے دوستو کہ اردو کا بھاشا سے کوئی تعلق نہیں۔ بھاشا سے مطلب یہاں پر برج بھاشا ہے۔ اردو کو بھاشا سے کوئی تعلق نہیں، ان میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہنوں بہنوں کا ہے۔ پنجاب میں اردو صفحہ نمبر 18 پر یہ بات کہی ہے۔ حافظ محمود خان شیرانی نے مذکورہ بالا قول کس محقق کہا؟ جواب ہم ابھی اوپر آپ کو دے چکے، جواب محمود خان شیرانی۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ ایک یہ یہاں پر قول ہے، اقتباس ہے: جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے، نہ ہریانی اور نہ قنوجی ہے۔ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ مذکورہ بالا قول کس محقق کا ہے؟ تو جواب ہے اس کا حافظ محمود خان شیرانی کا۔ پنجاب میں اردو صفحہ نمبر 18 پر یہ بات محمود خان شیرانی نے کہی ہے۔
آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ہندوستان میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے کس بادشاہ کے دور حکومت میں ہوا؟ دوستو بہت ہی اہم سوال ہے یہ آپ سب کے لیے، خاص طور سے NTA نیٹ JRF اور UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر اور UP TGT PGT DSSB TGT PGT کے لیے یہ سوال بہت ہی اہم ہے کہ ہندوستان میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے کس بادشاہ کے دور حکومت میں ہوا؟ اب سے پہلے بھی یہ سوال کئی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، تو جواب ہے اس کا بادشاہ بابر کے عہد میں سب سے پہلے لفظ اردو کا استعمال بادشاہ بابر نے کیا تھا، اور کہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی سوانح عمری تسک بابری میں کیا ہے، اور تسک بابری میں بھی کہاں پر ہے؟ صفحہ نمبر 116 جو کتاب طبع ہوئی تھی مہلک الکتاب میں۔ تو دوستو لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے کہاں ہوا، اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، امید کرتے ہیں اچھی سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ تو آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، محمود شیرانی کے مطابق ادبیات میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے کس نے اور کس کتاب میں اور کب کیا؟ تو جواب ہے اس کا میر عطا حسین خاں تحسین نے 9 طرز مرصع میں 1213 ہجری میں کیا تھا۔ زبان کے متعلق ادبیات میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے میر عطا حسین خاں تحسین نے 9 طرز مرصع میں کیا ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اردو کے وادی سندھ میں پیدا ہونے کا خیال کس ادیب نے پیش کیا؟ تو وادی سندھ میں اردو کے پیدا ہونے کا خیال پیش کرنے والے ہیں سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے اپنے تصنیف نقوش سلیمانی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آئیے سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبے کی کھڑی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا قول کس محقق منسوب ہے؟ تو جس محقق سے یہ قول منسوب کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبے کی کھڑی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے، تو اس کا جواب ہے مسعود حسین خاں۔ دوستو آگے چل کر مسعود حسین خاں نے اس ہریانوی کی جگہ دہلی اور نواح دہلی کا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہریانوی کے بارے میں بھی اپنا جو ہے خیال ظاہر کرتے تھے، جو آپ کے سامنے بھی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 9، اردو پر بانگرو یا ہریانوی زبان کا بھی قابل لحاظ اثر ہے۔ ایک یہ قول ہے اردو پر بانگڑو یا ہریانوی زبان کا بھی قابل لحاظ اثر ہے، یہ ہندوستانی لسانیات میں صفحہ نمبر 90 پر اور ایڈیشن اس کتاب کا 1932 ہے۔ اردو پر ہریانوی زبان کے اثر کے بارے میں یہ مذکورہ بالا قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ جواب ہے محی الدین قادری زور کا۔ دوستو محی الدین قادری زور نے ہریانوی کے علاوہ پنجابی سے اردو کے نکلنے کا نظریہ کی بھی حمایت کی ہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو پر ہریانوی زبان کے اثر کے بارے میں سب سے پہلے کس نے اشارہ کیا؟ تو جواب ہے پروفیسر زول بلوک نے اپنے مضمون ہند آریائی لسانیات کے بعض مسائل میں سب سے پہلے اردو پر ہریانوی زبان کے اثر کے بارے میں اشارہ کیا تھا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تو اس سے قبل دوستو یہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ شروع میں مسعود حسین خاں نے بھی اردو پر ہریانوی کے اثر ہونے کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا، ابھی اس سے کچھ دیر پہلے بھی بتایا ہے۔ بعد میں دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں کو اردو کا مولد و منشا انہوں نے بتایا۔ کس نے؟ مسعود حسین خاں نے۔ سوال نمبر 12، اردو میں جمع بنانے کا قاعدہ کس کے دور حکومت میں متعین ہوا؟ تو جواب ہے اورنگزیب کے دور حکومت میں۔ سوال نمبر 13، لائل اور گریرسن نے اردو کی بنیاد کس بولی کے زیر اثر مانی ہے؟ تو لائل اور گریرسن نے اردو کی بنیاد مانی ہے کھڑی بولی یا ورناکولر ہندوستانی کے اوپر۔ کھڑی بولی کو جو یہ گریرسن تھا یہ ورناکولر ہندوستانی بھی
کہا کرتا تھا۔ دوستو اس کے علاوہ گریرسن کے علاوہ کھڑی بولی سے اردو کے پیدا ہونے کا جو نظریہ ہے وہ شوکت سبزواری نے بھی دیا ہے۔ سوال نمبر 14، نواح دہلی کو اردو کی جائے پیدائش بتانے والے محقق ہیں؟ تو جواب ہے مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 15، نواح دہلی کی بولیوں کے قدیم نمونے جو روشنی میں آتے جائیں گے یہ بات بھی واضح ہوتی جائے گی کہ اردو کا ماخذ یہی بولیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 261 262 اور ایڈیشن 1996۔ مذکورہ بالا اقتباس کس کتاب میں درج ہے اور یہاں نواح دہلی کی بولیوں سے کون سی بولیاں مراد ہیں؟ تو یہ جو بات تھی، یہ جو قول تھا، یہ مقدمہ تاریخ زبان اردو جس کے مصنف مسعود حسین خان ہیں، اس کے صفحہ نمبر 261 262 اور ایڈیشن ہے اس کا 1996 میں یہ درج ہے۔ اور جو اس نواح دہلی کی بولیاں ہیں اس سے مراد ہے کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، قنوجی اور میواتی وغیرہ۔ آئیے اب ہم اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے کوشچن نمبر 16 دیکھتے ہیں۔ زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ اردو کے جائے پیدائش سے متعلق مذکورہ بالا قول کس محقق کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسعود حسین خان کا ہے۔ دوستو یہ پیراگراف مقدمہ تاریخ زبان اردو کے صفحہ نمبر 262 اور یہ جو ایڈیشن ہے وہ 1996 کا ہے، یہ آخری پیج پر درج ہے۔ سوال نمبر 17، اردو کے جائے پیدائش سے متعلق نظریہ رکھنے والی کھڑی بولی، برج بھاشا، پنجابی اور ہریانوی زبانوں پر بحث کس کتاب میں کی گئی ہے یا کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو جواب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو جس کے مصنف مسعود حسین خان ہیں۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو کے اڑیا سے پیدا ہونے کا نظریہ دینے والے ادیب ہیں؟ جواب ہے ڈاکٹر سہیل بخاری۔ سوال نمبر 19، اردو پنجابی سے نکلی ہے، محمود شیرانی کے علاوہ اس نظریے کا حامل اور کون کون ہے؟ دوستو یہ سوال اہم ہے، اچھے سے ذہن نشین کیجئے گا کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ محمود شیرانی صاحب نے کہا ہے، لیکن اس نظریے کی حمایت اور کن کن صاحب نے کی ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اردو سے پنجابی کے نکلنے کی جو حمایت ہے وہ ٹی گراہم بیلی، محی الدین قادری زور اور شیر علی سرخوش نے کی ہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 20، قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبے کی کھڑی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے، اور جب 15ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کی تحریک کے ساتھ ساتھ برج بھاشا مقبول عام ہو جاتی ہے تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برجی محاورے کے ذریعے درست ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحہ نمبر 236 اور ایڈیشن 1996 اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں مسعود حسین خان۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 21، جدید اردو کا معیاری لب و لہجہ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے، مذکورہ بالا قول کس محقق سے منسوب ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسعود حسین خان سے۔ دوستو یہ جو سوال نمبر 21 ہے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور 2018 کے جو یو پی پی ایس سی ایل ٹی کا ایگزام ہوا تھا یہ سوال اس کے اندر پوچھا جا چکا ہے، اس لیے یہ سوال آپ کے این ٹی اے نیٹ جے آر ایف اور یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ ہی یو پی پی ایس سی ایل ٹی اور دیگر دوسرے جو مقابلہ جاتی امتحانات اردو سے ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے، اچھے سے ذہن نشین کیجئے گا۔ جدید اردو کا معیاری لب و لہجہ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے، مذکورہ بالا قول کس محقق سے منسوب ہے؟ تو جواب ہے اس کا مسعود حسین خان سے، اور اس قول کا پورا حوالہ میں نے آپ کے سامنے درج کیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ سوال اچھے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ تو آئیے اسی کے ساتھ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 22، برج بھاشا نے بعد کو اردو معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد ضرور دی ہے، مذکورہ بالا قول کی اس کتاب میں درج ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحہ نمبر
189 ایڈیشن 1996 اور اس کے جو رائٹر وہ مصنف مسعود حسین خان ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 23۔ مسعود حسین خان کے علاوہ اور کس نے نواح دہلی میں اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا میر امن اور سر سید احمد خان نے مسعود حسین خان کے علاوہ اردو زبان کے دہلی میں پیدا ہونے کا اظہار خیال کیا ہے۔ سوال نمبر 24۔ دکن کو اردو کی جائے پیدائش بتانے والے محقق ہیں؟ جواب ہے نصیر الدین ہاشمی، انہوں نے اپنی کتاب دکن میں اردو کے دکن میں پیدا ہونے کی بات کہی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 25۔ محمد حسین آزاد کے علاوہ اور کس نے برج بھاشا سے اردو کے نکلنے کا نظریہ پیش کیا یا برج بھاشا سے اردو کے نکلنے کے نظریے کی حمایت کی؟ تو جواب ہے اس کا ہیورنیلے اور شمس اللہ قادری نے۔ سوال نمبر 26۔ اردو کا لسانی خاندانی سلسلہ کس قدیم زبان سے ملتا ہے؟ دوستو یہ سوال بہت اہم ہے اور اب سے پہلے کئی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ اردو کا لسانی خاندانی سلسلہ کس زبان سے جا کر کے مل جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے سنسکرت سے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 27۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ دوستو یہ سوال ویسے تو بہت سادہ ہے اور معلوم ہے سب کو، لیکن یہاں پر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ اکثر معلوم ہوتے ہوئے بھی ایگزام میں غلط کراتے ہیں، تو اسی لیے ریوائز کے لیے، ذہن نشان کے لیے کہ اچھے سے ذہن نشین یہ سوال ہو جائے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں لشکر کے، چھاونی کے یا شہر کے، آپ اس کے معنی مراد لے سکتے ہیں، دربار کے معنی آپ مراد دے سکتے ہیں۔ آپ لفظ اردو جو کہ ترکی کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی آپ درسگاہ یا کلاس وغیرہ کے بھی لے سکتے ہیں، جس طرح سے ایک لشکر میں، ایک چھاونی میں، ایک شہر میں، ایک دربار میں مختلف قسم کے، مختلف برادری کے، مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح ایک درسگاہ میں، ایک کلاس کے اندر، ایک درجے کے اندر مختلف اقوام کی، مختلف برادری کے، مختلف رنگت کے، امیر غریب سبھی طرح کے اسٹوڈنٹس ایک کلاس کے اندر ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 28۔ اردو کے ملواں یعنی کھچڑی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اردو کے ملواں اور کھچڑی ہونے کا جو نظریہ ہے وہ میر امن اور امام بخش صاحبائی نے پیش کیا ہے، اور میر امن نے اردو کے دہلی میں پیدا ہونے کے نظریے کی بھی حمایت کی ہے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہیں اور آپ کی تیاری میں اضافہ کرتے رہیں۔ دوستو اگر آپ NTA نیٹ JRF UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر، UPPSC گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر، UPPSC JIC لیکچرر، UPPSC LT، UPTGT PGT DSSSB TGT PGT UPTET CTET، اسی کے ساتھ ساتھ آپ RPSC اسسٹنٹ پروفیسر، RPSC سیکنڈ گریڈ وغیرہ کے اردو امتحانات کی تیاری اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑ کر اپنی اس تیاری میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اصل ماخذ سے مواد اٹھا کر کے اچھے سوالات، اچھی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے، جس سے آپ کے آنے والے ایگزام میں زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کو دیکھنے کو ملے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی سوالات یہاں پر پیش کیے ہیں ان سب کے بارے میں، تو دوستو ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ آپ اگر اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ابھی ایگزام ہوئے ہیں جب سے ہمارا چینل بنا ہے، ان ایگزام کے اندر کافی زیادہ سوالات ہماری ان ویڈیو سے، جس میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، جتنی بھی معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، بہت زیادہ سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آنے والے نیکسٹ جتنے بھی ایگزام ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہماری ان ویڈیوز سے، ہماری ان کلاسز سے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، کافی سوالات آپ کو ان ایگزام میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو میں جو باقی آگے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے، اردو کے سلسلے میں کہ وہ کس بولی سے نکلی ہے،
کون سا نظریہ سب سے زیادہ درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے اردو کا ماخذ کھڑی بولی ہے۔ کہ اردو کے سلسلے میں کہ وہ کس بولی سے نکلی ہے، اس کا جواب ہے کہ اردو کا ماخذ کھڑی بولی ہے۔ سوال نمبر 30، اردو کے مسکن کے بارے میں کون سا نظریہ سب سے زیادہ صحیح ہے؟ دوستو یہ دونوں سوالات جو بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، سوال نمبر 29، سوال نمبر 30، دونوں بہت اہم ہیں اور اب سے پہلے کئی ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں۔ تو سوال نمبر 30، اردو کے مسکن کے بارے میں کون سا نظریہ سب سے زیادہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے اردو کی جائے پیدائش دہلی اور نواحی دہلی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو تیاری کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ اس چینل تک نہیں پہنچ پائے ہیں وہ بھی اپنی تیاری میں اضافہ کر کے آنے والے ایگزام میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو دوستو ہم یہاں پر جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان سب کی PDF ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ آپ ان دونوں لنک سے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ سے آپ جڑ کر ان سب ویڈیوز کی PDF وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان PDF کے ذریعے سے بھی آپ اچھی تیاری کر کے اپنی تیاری میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان PDF کی آپ پرنٹ آؤٹ نکلوا کر کے اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ تو آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔